اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں ویڈیو صرف ایک علمی بحث کے لیے بنا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خلف فی الوعید، تو خلف فی الوعید کو سمجھیے ذرا کہ یہ دو ہیں۔ ایک وہ ہے جو نہ کذب ہے اور نہ کذب اس سے لازم آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو یا تو کذب کی اقسام میں شامل ہے یا اس سے کذب لازم آتا ہے۔ یہ دو خلف الوعید ہیں۔ جو پہلا والا ہے وہ مومنین کے حق میں ہے، اشاعرہ کی اصطلاح میں ہے، اور دوسرا والا یہ اشاعرہ و ماتریدیہ دونوں کی اصطلاح میں ہے۔ تو جہاں البراہین القاطعہ میں اس کا ذکر ہے، یعد کرمن یا لا یعد نقصا بل کرمن جودن وغیرہ، تو یہاں سمجھ لیجیے مسئلہ کہ خلف الوعید کہیں بھی نقص نہیں ہے، نہ تو کفار کے حق میں کوئی نقص ہے اور نہ مومنین کے حق میں، بلکہ یہ تو کمال ہے۔ لیکن کمال ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کفار کے حق میں کہ یہ ممتنع بالغیر نہ ہو، تو نقص نہیں ہے۔ بس جن لوگوں نے اس کو نقص قرار دے کر باری تعالیٰ کی قدرت سے خارج کرنے کی صحیح کی، وہ باطل ہو گیا۔ اب وہ جو عبارت ہے، میں اس پر کبھی کھل کر بحث کریں گے، لیکن اس وقت اختصاراً البراہین القاطعہ میں رد المختار کی، تو اس پہ ذرا میری چند باتیں گزارش ہیں کہ کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو یعدو کرمن یا لا یعدو نقصاً کے جو الفاظ ہیں، یہ اس کے محال بالغیر نہ ہونے کے یا ممکن الوقوع یا واجب الوقوع ہونے کے ہیں۔ ذرا سمجھ لیجئے، ایسا نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ باری تعالیٰ جو ہے کفار پر کرم کرنے پہ قادر ہے، تو ہم کہیں گے بالکل کرم علی الکفار پر قادر ہے، مگر کرم علی الکفار ممتنع بالغیر ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ بھائی کیسے کرم کرنے پر قادر ہے، یہ تو نقص ہے، ہم کہیں گے کرم نقص نہیں ہے، غیر وہ نقص ہے، دلیل ٹوٹ گئی۔ اب اسی طرح اگر کوئی کہے کہ باری تعالیٰ کیا اس پر قادر ہے کہ مؤمن صالح بلا معصیہ کو دائماً جہنم میں ڈال دے، یا عارضی طور پہ ڈال دے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جیسے معصوم فرشتہ، تو ہم کہیں گے ہاں باری تعالیٰ قادر ہے۔ کوئی کہے یہ نقص ہے، تو ہم کہیں گے نقص نہیں ہے، یہ تو اس کا استحقاق ہے باری تعالیٰ کا، جس کو جو چاہے سزا دے، اور جس چیز کا باری تعالیٰ کو حق بالذات ہے وہ نقص نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بات پھر بتا دی کہ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ خلف الوعید اگر یہ مؤمن کے حق میں ہے تو نہ تو اسے کذب لازم آئے گا اور نہ یہ اقسام الکذب میں داخل ہوگا، اور اگر یہ کفار کے لیے بولا جائے گا تو یا تو اسے کذب لازم آئے گا یا یہ اقسام الکذب میں داخل ہوگا، اور دونوں صورتوں میں محال بالغیر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کرم علی الکفار کو محال بالغیر مانتے ہیں، محال بالذات نہیں مانتے۔ اور ظاہر بات ہے کرم جو ہے اس کے بارے میں لا یعدو نقصاً، کرم نقص میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے واضح کر دیا ہے، تفصیل بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کلام لفظی میں جو امکان کذب آ رہا ہے، اس سے اگر کلام نفسی میں امکان کذب آئے تو وہ ممتنع بالذات ہے۔ کلام نفسی میں فی کذب علی الکلام النفسی ممتنع بالذات، کیونکہ یہ بات سمجھ لیجیے، کیونکہ کلام نفسی جو ہے اس کے لیے کلام لفظی کا امکان کذب کو آپ صورت کذب کہہ سکتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی ممتنع بالغیر ہے۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے اور بہت ہی اہم ہے
کیونکہ کلام نفسی کے نفس میں کوئی چیز کا ممتنع بالذات ہونا اور چیز ہے، اور کلام لفظی کے نفس میں کسی چیز کا ممتنع بالذات ہونا اور چیز ہے. اور جمہور کے نزدیک کلام لفظی حادث ہے اور کلام نفسی قدیم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ حادث اور قدیم کو بہت بڑا فرق ہے. جنہوں نے قدیم مانا ہے تو پھر الکلام اللفظی کو تو اس کے لیے کچھ بحث اور ہے جس کا میں ذکر بعد میں کروں گا. بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے اکابر کے الفاظ پیش کرتے ہیں کہ بھائی الکذب محال علی اللہ. تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ لوگ کلام لفظی کو حادث مانتے ہیں کہ قدیم مانتے ہیں. جب تک یہ ثابت نہ کریں ہر ایک سے عبارتاً، تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ کلام لفظی حادث ہے. جمہور کا مسلک یہ نہیں، مسلک یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کلام لفظی قدیم ہے. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ جب ہاں کوئی آج کل اختیار کر لے، تحقیق کر لے، جمہور کے مسلک کو مسترد کر دے. جیسے کہ احمد صاحب بریلوی نے بھی ایک بہت ہی غلط کام کیا ہے کہ کلام لفظی اور کلام نفسی کو ایک ہی قرار دیا کہ ایک ہی صفت ہے. یہ نہیں کہ کلام لفظی الگ صفت ہو، کلام نفسی الگ صفت ہو. تو ان کا ایک نظریہ ہے، لیکن اس سے بہت سارے اکابر کی تقلید لازم آتی ہے. ظاہر بات ہے کہ جب اتنے زیادہ اہل سنہ کی تقلید ایک قول سے لازم آئے گی تو وہ قول ہی غلط ہوگا، اہل سنہ غلط نہیں ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ اس غلطی کی وجہ سے آپ لوگ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. ایسے ہم کسی کی غلطی پر اس کی توہین کرنا پسند بالکل نہیں کرتے ہیں، اور ہم تعظیماً نام لیتے ہیں. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. والسلام تمت.